آج کا عنوان اسلام کی روشنی میں عورت کی حیثیت ہے۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر مرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے اس میں سے ہر ایک کے قانون و فرائض کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی ہے، اسی لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا ہے۔ اور اسلام کا عورت پر سب سے بڑا احسان ہے، اسلام نے بیٹیوں کو زندگی کا حق دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے بعض قبائل لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن مجید نے اس پر سخت تجدید کی اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا اور کہا کہ جو شخص اس کے حق سے روگردانی کرے گا، قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسلام میں مرد اور عورت دونوں انسان ہیں اور دونوں انسانیت کی حیثیت سے اپنی خلقت اور صفات کے لحاظ سے فطرت کا ایک عظیم شاہکار ہیں، جو اپنی خوبی اور خصوصیات کے اعتبار سے ساری کائنات کی محترم بزرگ ترین ہستی ہیں۔ اسلام نے عورت کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ انسان کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے اور کوئی شخص یا قوم علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ صرف مردوں یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا ہے اور مرد اور عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے، اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹ پابندیاں تھیں سب کو ختم کر دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کو تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی اور اس کی ترغیب دی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دوسری جگہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسلام مرد و عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے اور اس نے ہر ایک کو عبادت اور اخلاق و شریعت کا پابند بنایا ہے، جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے، اس لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اسلام نے عورتوں کو شوہر کا انتخاب کرنے کا حق دیا ہے۔ شوہر کے انتخاب کے بارے میں اسلام نے عورت کو آزادی دی۔ لڑکیوں کی مرضی اور ان کی اجازت ہر حال میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، شوہر اور عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس سے مشورہ نہ لیا جائے، اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ اسلام نے عورت کو الگ مالیاتی حقوق دیے ہیں۔ عورت کا خرچہ ہر حال میں مرد کے ذمہ ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ، بہن ہے تو بھائی کے ذمہ، عورت ہے تو شوہر پر اس کا خرچہ واجب کر دیا گیا ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے اخراجات بھی اس کے بیٹے کے ذمہ ہیں، تاکہ ہر حال میں عورت کی عزت و اکرام محفوظ رہے۔ ہاں، البتہ اگر عورت اپنے شوہر یا اپنی اولاد کو خود اپنی مرضی سے پیسے یا زمین یا اپنی جائیداد دے دے یا کسی کو بھی ہبہ کرے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کا خرچہ اس کے شوہر پر واجب ہے۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا اگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا گیا ہے، اور خدا ان قریب تنگی کے بعد شادگی بخشے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد نصف ہجری تک امہات المومنین نے علمی خدمات سر انجام دیں۔ ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی مرتبہ بہت بلند اور وسیع ہے۔ وہ امت مسلمہ کی ماہرانہ عالمہ تھیں۔ علمی میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علمی اور عملی اجتماعی
معاشرتی اور وسعت و نصیحت اور امت کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت سے کام کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے جلا بخشی، اس لیے تمام دینی علوم میں انہوں نے مہارت حاصل کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ علم میں کئی بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اور اکابر صحابہ کی طرح حدیث، فقہ، دعوت، طب، شاعری، عرب کی تاریخ اور کئی علوم میں مرجمہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسلام نے انسان کو جو عزت و احترام دیا ہے، اس میں مرد و عورت دونوں برابر شریک ہیں، اور اس دنیا میں اللہ کے احکامات بھی برابر ہیں، اور اسی طرح آخرت میں اجر و ثواب میں بھی برابر ہیں۔ بلکہ اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم بڑی عزت سے معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ اسلام امن و ایمان اور انسانیت کا دین ہے، ایک ایسا نظام حیات ہے جس نے نہ صرف انسان بلکہ حیوان و نباتات کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور اسلام میں جو مقام عورت کو حاصل ہے اس کا وجود کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس لیے اس کی حفاظت، عزت اور قدر کرنا معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے۔ اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔